بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شافی دافع السر ادویات کے ذیلی بد اثرات و متبادل ہومیو علاج۔ کثرت تیزابیت معدہ و امعاء یعنی انتڑیوں کے السر اور معدہ کے السر یعنی زخموں کے لیے استعمال ہونے والی بہت سی ادویات، جن کی بہت ساری ادویات میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں جو بہت ہی کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ بغیر نسخہ کے یعنی کاؤنٹر پر بھی مل جاتی ہیں اور بعض اوقات نسخہ پہ لینی پڑتی ہیں اگر لمبا عرصہ کے لیے استعمال کرنی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ معدے کی تیزابیت کی اور معدے کے السر کی تکلیف عام پائی جاتی ہے اور بہت سے لوگ یعنی بکثرت استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کا استعمال بہت کثیر مقدار میں ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ ادویات بہت سے ذیلی بد اثرات رکھتی ہیں، اس لیے ان کو ڈاکٹر کے زیر مشورہ ہی استعمال کرنا زیادہ محفوظ ہے۔ ڈاکٹر اس سے 4 سے 8 ہفتہ تک یا جیسے مناسب سمجھیں استعمال کرا سکتے ہیں۔ ویسے عموماً اگر آپ کاؤنٹر پہ لیں تو یہ 2 ہفتہ استعمال کرنے چاہیے، لیکن اگر ڈاکٹر مناسب سمجھیں تو جس طرح مناسب سمجھیں اس طرح استعمال کریں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی دوائی ہے اومیپرازول ہے، اور اسی کے اوپر ہم زیادہ زور دیں گے، اور باقی دوائیں بھی اسی ذیل میں آتی ہیں۔ اومیپرازول، سمیٹیڈین، فیموٹیڈین، رینیٹیڈین، اسوپرازول۔ تو چونکہ اردو میں لٹریچر بھی کم ہوتا ہے اور اگر ہو بھی تو لوگوں کو پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، مریضوں کو عدم آگاہی کے سبب، جس طرح کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ 4 سے 8 ہفتے عموماً ڈاکٹر کی زیر نگرانی یا نسخہ کے تحت استعمال کرائی جانی چاہیے، مگر بعض مریضوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ مہینوں نہیں سالوں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جو ذیلی بد اثرات ہیں جو عرصہ تک استعمال کرنے سے ظاہر ہو سکتے ہیں، ان میں سے متلی، قے، چکر، سر درد، قبض، اسہال، درد معدہ، وٹامن B12 کی کمی، شدید تھکاوٹ و منہ کے زخم، ہڈیوں کی کمزوری، ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ سکتے ہیں اگر اسے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے۔ یہ جو دوائیاں ہیں ان کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، بطور خاص ہمارے مد نظر اس وقت اومیپرازول ہے۔ استعمال کیا جائے تو سیریس قسم کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ نظام تنفس کے اعضاء کی انفیکشن، مثلا نمونیا، سانس کی تکلیف، ہاتھوں کی سوجن، الرجی، یہ دوا گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لمبے عرصہ کا استعمال معدے کے کینسر کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح قلب و روح کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور اس کی رفتار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مؤثر و بے ضرر ہومیو علاج، ان علامات میں یہ ہومیو نسخہ کام کرتا ہے۔ تیزابیت معدہ و آنتوں کے السر یعنی زخم، گیس، افارہ، سینے کی جلن، بدہضمی، ڈکاریں، پیٹ پھولنا۔ اجزائے نسخہ: اناکارڈیم ارجنٹم نائٹریکم، آرسینیکم ایلبم، بیلاڈونا، کاربوویج، کیمومیلا، چیلیڈونیم، لائکوپوڈیم، نکسومیکا، سیکروفلاریا۔ یہ تمام 30 طاقت میں محلول شکل میں 30 ml کی مقدار میں ایک ہی شیشی میں بنوا لیں اور ہومیو گلوبولز پر چھڑک کر 5-7 دانے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوس کر استعمال کریں۔ اگر خود تیار نہ کر سکیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کا R نمبر 5 استعمال کریں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ منرل واٹر 500 ml والی بوتل لیں، اس میں R نمبر 5 کے 50 قطرے ڈالیں اور 12 زوردار جھٹکے دے کر 2 ڈھکنے 3 بار ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اس طرح یہ R نمبر کی ایک شیشی جو 22 ml کی ہوتی ہے 5-6 ماہ چل جائے گی اور بہت سستی پڑے گی۔
انشاءاللہ دوبارہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آر نمبر 5 کے 10 قطرے کسی خالی ڈراپر میں ڈالیں، اوپر سے 100 قطرے ہومیو ڈیلیوشن کے ڈالیں۔ ہومیو ڈیلیوشن الکوہول ہوتا ہے جو 95% سے زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ گولیاں گل جاتی ہیں۔ 100 قطرے ہومیو ڈیلیوشن کے ڈال کے، یہ بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو ملے گا۔ 100 قطرے ہومیوپیتھک ڈیلیوشن کے ڈال کے 12 زوردار جھٹکے دے کر ہومیو گلوبل یعنی ہومیو جو دانے دانے گولیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈال کر 5-7 دانے ہر کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں، چوس لیں۔ غذا: سبزیاں و پھل اور جو سالن مافک ہوں روکھی روٹی کے ساتھ استعمال کریں، کھائیں، لیکن ایک انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ سچی بھوک پر کھائیں، دل للچانے کے اوپر بالکل نہ کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت معدے کا تیسرا حصہ لازماً خالی رکھیں۔ صبح آدھے کپ دہی میں 1 تا 3 چمچ حسب ضرورت چھلکا اسبگول ملا کر کھائیں۔ مذکورہ والا سادہ علاج سے بفضل خدا ہزاروں مریضوں کو شفا حاصل ہوئی۔ مزید بہتر نتائج کے لیے آر نمبر 5 کے ساتھ آر نمبر 7 اور آر نمبر 37 مذکورہ بالا طریق کے مطابق استعمال کریں۔